كما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بہت مختصر سا وقت ہے، لمبی گفتگو مجھے بھی نہیں کرنی ہے آپ کے سامنے. اصل تو پروگرام بچوں کا ہوتا ہے، بچوں کی دلجوئی، ان کی حوصلہ افزائی اور ماں باپ کی خوشی، اساتذہ کی خوشی، یہی سارا منظر دیکھنے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. الحمدللہ وہ چیز ہمارے سامنے پیش ہوئی اور ہم نے محبت بھری نظروں سے ان بچوں کو بھی دیکھا اور ان بچوں کے ماں باپ کے نام بھی مذکور ہوئے، ان کو بھی ہم نے سنا. اللہ سب کو قبول فرمائے. سب سے پہلے پڑھانے والے معلم حضرات جو ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی صحیح معنوں میں ہم سب قدردانی کرنے والے مانیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے صاحبزادے کو استاد نے سورہ فاتحہ سکھائی. کیا سکھائی؟ سورہ فاتحہ سکھائی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کے استاد کو ہدیتاً تحفتاً خوشی میں کتنے دیے؟ ہاں جی، 10,000 درہم دیے. اور فرمایا کہ یہ اتنا ہی تھا میرے پاس، ورنہ سچی بات تو، حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں جتنا آپ کو دیتا وہ کم تھا. میں سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ میں کوئی مقرر اور شعلہ بیانی یہ ساری چیزوں سے مجھے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے. بس صرف آپ لوگوں کی محبت میں آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے دل میں میری محبت ہو، میرے دل میں بھی آپ کی محبت ہو. اور پکی بات اور یقینی بات یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں ایمان والے کی محبت ہو، خدا کی قسم یہی کل قیامت کے دن کام آ جائے گا. جھولے میں تو کچھ نہیں ہے. نماز میری کیسی ہے مجھے معلوم ہے نا بھائی. کیا نیت باندھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری دکان، سارا مکان، سارے رشتہ دار، سارے دوست، سارے ملنے جلنے والے سب گشت لگاتے ہیں. وہ تو گشت ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں، وہ تو ہفتے میں 2 کرتے ہیں، لیکن دماغ میں یہ سارا گشت جو ہے روزانہ جب بھی ہم نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سارا گشت شروع ہو جاتا ہے. ایسی نماز ہماری ہے. ہماری نیکیاں تو یہ ہے کہ ان نیکیوں پر بھی اللہ کے یہاں گناہ لکھ کے جائیں. ہماری نیکیاں میں ایسی ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں. دوسری بات میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے اعمال ہی کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ما عبدنا حق عبادتک ما عرفنا حق معرفتک. اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ میں نے تجھے جیسا پہچاننا چاہیے ایسا پہچان نہ سکا. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ کی کھیت کی مولی ہے کہ درخت کے پتے ہیں. میری نماز کیا ہے، میرا روزہ کیا ہے، میری تلاوت کیا ہے، میرا صدقہ اور خیرات کیا ہے. یہ تو ساری چیزیں بھائی، سچی بات اور پکی بات تو یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے،
اللہ تو دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. کوئی بہانہ ایسا مجھے اور آپ کو مل جائے جس سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. بس یہ ہے بات، سچی بات اور پکی بات تو یہ ہے. تو میرا بھائی بزرگوں دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کروں، آپ مجھ سے محبت کریں. ہو سکتا ہے یہی عمل ہمارے لیے کل نجات کا ذریعہ بنے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے این المتحابون، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دوسری روایت میں فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ. ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، یہ بڑی چیز ہے، یا یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. میں سمجھ میں آتی بات ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سمجھاؤں کچھ، لیکن میں بھی کمزور ہوں. سمجھ میں آ رہی بات ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. تو اللہ کہتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت اس کے لیے واجب ہے. وجبت محبتی، میرے لیے ضروری ہے کہ اس بندے سے میں محبت کروں. کس سے؟ للمتحابین فی، آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میری نماز، میرا روزہ پتہ نہیں کام آئے گا نہیں آئے گا، لیکن یہ چیز جو ہے میں آپ سے محبت کروں، آپ مجھ سے محبت کریں. آپ میں سے ہر ایک دوسرے مسلمان سے پھوٹ پھوٹ کر محبت کرے اور اللہ کے لیے کرے. دوستوں اور بزرگوں، دل آج بہت روتا ہے، اور آپ کا بھی روتا ہوں گا. آج دنیا میں صرف اور صرف نفرتوں کا بازار گرم ہے. محبتوں کے لیے دنیا ترس رہی ہے. ساری دنیا میں نفرت تقسیم ہو رہی ہے. ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اور میں اور آپ بھی وہی تقسیم کر رہے ہیں. میں اور آپ بھی وہی تقسیم کر رہے ہیں. ساری دنیا تو اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کر ہی رہی ہے. ان کی زندگی کا مقصد ہی وہی ہے. لیکن میں اور آپ تو اس مقصد سے دنیا میں نہیں نہ آئے. ہمارا تو ایک عظیم مقصد ہے. ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ محبت دینا اور محبت لینا، اور محبت دینا اور محبت لینا اللہ کے لیے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ. ماشاء اللہ. دوستوں اور بزرگوں، اس بستی کے تعلق سے کارگزاری پیش کرنے والے احباب نے بڑی کیا کہتے ہیں، دل کو فرحت اور دل کو سرور بخشنے والی کارگزاری سنائی کہ ماشاءاللہ یہاں کیا مسلمان اور کیا وہ ہمارے مسلم غیر مسلم بھائی سب مل جل کر محبتوں کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ اس بستی کے اندر رہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ورنہ دوستوں اور بزرگوں، آج صورتحال یہ ہے کہ بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، بچے ماں باپ کے نہیں اور ماں باپ بچے کے نہیں. ہم سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں النصر کے نام سے، جس میں ہمارے ساتھی جو آئے ہیں وہ سب کام کرتے ہیں اس میں. تو کچھ لوگ آتے ہیں، بوڑھے لوگ آتے ہیں کہ مولانا کچھ علاج کا نظام ہمارا بناؤ. تو ایک بزرگ ہمارے تھے، انتقال ہو گیا ابھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا چچا آپ کے بچے ہیں کہ نہیں، آپ کے بچے ہیں کہ نہیں؟ تو درد بھری آواز میں وہ چچا نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ مولانا میرے بچوں نے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا.
میرے بچوں نے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا. کیا دکھ، کیا رنج، کیا تکلیفیں بچوں نے دی، کسر نہیں چھوڑی. اسی کی وجہ سے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، اسی کی وجہ سے میں بیماریوں میں مبتلا ہو گیا. آج میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے بچے ایسے ہیں، ہماری عورتیں ایسی ہیں، ہمارے شوہر ایسے ہیں. ابھی حضرت تشریف لائے تھے، حضرت مولانا سجاد صاحب دعوت برکاتہم، پورا 1 گھنٹہ اسی پر بات کی کہ لوگوں آپسی معاملات کو درست کرو. میاں بیوی، شوہر بیوی کے تعلقات، بچوں کے اور ماں باپ کے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، بھائیوں کے ساتھ تعلقات، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، یہ بہتر بناؤ، اچھے بناؤ. اسی پر حضرت نے پورا وقت لیا. آج کچھ نہ کچھ دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے میں کسی نہ کسی درجے میں ہم لوگ، ہمارے چہروں پر داڑھی آئی، کچھ وضاقت ہماری چینج ہو گئی، مسجدیں ہماری کچھ نہ کچھ آباد ہونے لگ گئی. اس حد تک تو صحیح، ٹھیک ہے. لیکن دوستو بزرگوں، معاملات کی خرابی کا معاملہ اس حد تک دور پہنچا ہوا ہے کہ علامہ حافظ، ہم سے تو یہ پرائے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہیں معاملات کے سلسلے میں. لیا تو دینے کا نام نہیں. بہنوں کے حق تلفی، اللہ اکبر. یہ کیا صورتحال ہے آج؟ پڑوسیوں کے درمیان کیا صورتحال ہے؟ بڑا جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے چھوٹوں کے ساتھ، اور کسی چھوٹے کے پاس سب کچھ ہو تو کیا کچھ کرتا ہے بڑے کے ساتھ. یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپس میں الفتیں اور محبتیں ہوں. حضرت نے ایک بات کہی ہے تو مجمع جو ہے حسبی پڑا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے شوہر اپنی بیویوں سے عشق کریں. کیا کریں؟ کیا کرنا؟ شوہر بیوی سے عشق نہیں کر رہا ہے، کرتا ہے، پہلے کرتا ہے، بعد میں نہیں کرتا. اور بعد میں بھی کرتا ہے تو اپنی گھر والی سے نہیں کرتا، کسی اور سے کرتا ہے. کسی اور سے کرتا ہے. آج کا زمانہ یہ زمانہ ہے کہ ہر شوہر کو اپنی عورت سے عشق کے درجے میں محبت کرنے کی ضرورت ہے. محبت پہلے ہوتی ہے، عشق بعد میں ہوتا ہے. عشق کے آگے جو ہے وہ دوسری چیز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں اپنی گھر والی سے عشق نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے تو نہیں کرتے تو کیا مطلب؟ اپنی گھر والی سے نہیں کرتے، کسی اور سے کرتے ہیں. پھر کرنے کا کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کام میں شیطان ہمیں اور آپ کو مبتلا کرے گا. کرنے کا کام نہیں کرو گے تو کیا کریں گے؟ ہماری مستورات بھی ایسی ہیں، ہماری مستورات بھی ایسی ہیں. حضرت نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لفت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے رخصت کیا تھا کہ دیکھو، شوہر کے گھر میں جا کر شوہر کی باندھی بننا. جب تم شوہر کی باندھی بنو گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تمہیں ملکہ بنا دے گا، اللہ تمہیں ملکہ بنائیں گے. آج ہماری مستورات جو ہے وہ انہوں بولے تو بھائی جان کیا بھی بولے تو کرنے کو تیار ہیں، تمہارے حضرت کچھ بولے تو کرنے کو تیار نہیں. یہ ساری صورتحال سے ہم اور آپ
گزر رہے ہیں، یہ کوئی سننے اور سنانے کی چیز نہیں ہے. تو میں اس پر یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں سنا رہا تھا کہ محبت بہت بڑی دولت ہے. یہی وہ دولت ہے کہ باپ بچے سے محبت کرے، بچہ باپ سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، دیورانی جٹانی سے اور جٹانی دیورانی سے، ننند بھاوج سے، بھاوج ننند سے. اگر محبت کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس پر اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ سنا دے، تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. اس پہ کچھ لینا دینا پڑ رہا ہے، لینا دینا پڑ رہا ہے. روزے میں تو دن بھر بھوکا رہنا پڑ رہا ہے. زکات میں تو جیب میں سے رقم نکال کر دوسرے کو دینا پڑ رہا ہے. نماز میں تو نماز کے لیے تو وضو کر کے مسجد میں جانا پڑ رہا ہے، وقت خرچ کرنا ہے. محبت کے لینے میں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کچھ کرنا پڑ رہا ہے. این المتحابون، کہاں ہیں وہ میرے لیے محبت کرنے والے؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. ان کے لیے کوئی ٹول ناکہ نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی ٹول ناکہ نہیں ہوگا، اور ان کے لیے درمیان میں کہیں پولیس چوکی نہیں ہوگی کہ بھائی تمہارا پاسپورٹ دکھاؤ، تمہارا ویزا دکھاؤ اور ٹول ناکہ بھرو اور یہ کرو اور وہ کرو. کچھ نہیں ہوگا. یہ کھڑے ہوں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو فرشتے ان کے آگے آگے چلیں گے، بھائی ہٹو ہٹو، راستہ دو، راستہ دو. دروازے کھلے ہوئے رہیں گے. اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کھڑے ہوں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ساری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے. میں بھی آپ سے نفرت کروں، آپ بھی مجھ سے نفرت کریں، تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. دیہات کے رہنے والوں میں کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو دیہات میں رکھتے ہیں. بہت مبارک. میں آپ تمام حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور تمہیں محبت بھری نظر سے دیکھتا ہوں. کیا کہتے ہیں حضرت ہمارے؟ کہتے ہیں کہ اللہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو کہاں رکھتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دیہات سے نکال کر شہر میں پہنچا دیتے ہیں. جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دیہات سے نکال کر کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ شہر میں پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے واسطے ماغاؤں کے رہنے والے، اللہ تمہیں صاحب ثروت بنا دے، صاحب مال بنا دے، خوب اللہ تمہیں مال دے دے، لیکن ماغاؤں چھوڑ کر مت جانا. ماغاؤں چھوڑ کر کون کون کریں گے؟ جہاں چار پیسے آتے ہیں فوراً فلیٹ تلاش کرتے ہیں. گڑی گلج میں فوراً فلیٹ تلاش کریں گے ہم کہاں؟ کولہاپور میں. ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت علماء کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، کتاب الفتن پر ہماری گہری نظر، اور ہمارے علماء جو ہیں ان کتاب الفتن کو آسان سے آسان انداز میں ہمارے ان نوجوانوں کے پاس، ہماری ان مستورات کے پاس، ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس پیش کریں. آنے والے حالات کتنے گمبھیر ہیں. ہم کھا رہے پی رہے مست مزے میں ہیں، کیسے بادل ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، کیا پلان ہمارے تعلق سے بن گیا ہے، اور اس پلان بنانی، وہ پلان کے ساتھ ساتھ میدان میں لوگ اتر چکے ہیں، وہاں ہمیں کچھ خبر نہیں. حضرت محمد رسول اللہ کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کی جانکاری اور اس کی خبر رکھنا، یہ بھی سنت ہے. سمجھداری رکھنا ہی سنت نہیں ہے. جیسے یہ سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، ایسے یہ بھی سنت ہے
کہ مسلمانوں تمہارے تعلق سے دنیا میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا پلان بن رہا ہے، اس کو عملی جامہ کس حد تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کے لیے کیسے افراد سازی کا کام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے لگانے والے کیسے جان لگا رہے ہیں اور کیسے مال لگا رہے ہیں، اس کی بھی جانکاری ملے۔ کیا نہیں، صبح کو اٹھنے کا، نماز پڑھے تو پڑھنے کا، چل کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، آنے والے دن کیا ہیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ قوم اس قوم کو دفن کرنے کے لیے اور کسی حربے اور اسکیم کی ضرورت نہیں، جس قوم کو نہ اپنا ماضی معلوم ہے اور نہ اپنا مستقبل معلوم ہے، نہ اپنا حال معلوم ہے۔ اللہ کرے کہ میں آپ سے تو میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیر مال مسلم غنم، مسلمان کا سب سے بہترین مال قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں، یتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر۔ سرکار نے فرمایا کہ جن بکریوں کو لے کر وہ کسی کھیت میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی پانی کی جگہ پر جا کر اپنا بسیرا کرے، یفر بدینہ من الفتن، اور یہ جانے والا جائے گا کیا کے لیے؟ جانے والا جائے گا اسی لیے کہ اپنے ایمان کو بچاؤں۔ دوستوں اور بزرگوں، شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں میں ایمان محفوظ ہے، اور ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ دیہاتوں میں بھی اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہو گے تو نہیں رکھ سکو گے۔ اگر تم اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کو لو، اور تمہارے پاس بکریاں ہیں، تمہارے پاس کھیتی باڑی ہے تو وہاں جا کر اپنا ڈیرا ڈالو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کون میں بول رہا ہوں؟ میں بول رہا ہوں؟ ارے ماما والے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں۔ دین پر جمنا، الصابر علی دینہ، اپنے دین پر جمنا، کالقابض علی الجمر، انگارے کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا۔ لیتے کون لیتے تمہارے میں سے؟ انگارے کا ایک شولہ ہاتھ میں لو، لیں گے کتنی دیر لیں گے؟ ہماری ماں بہنیں، جو پہلا زمانہ تھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ میں سے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے کہ چولہے پر پکایا جاتا تھا تو ہماری مستورات جو ہے ایک کوئلہ انگارے کا ڈلہ ہاتھ سے پکڑ کر فوراً ادھر کا ادھر کر لیتی تھی، لیکن ایک 2-3 سیکنڈ پکڑ سکیں گے؟ اس میں طاقت ہے۔ فرمایا کہ دین پر جمنا ایسا ہی ہوگا کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ اس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ ملا علی قاری علیہ الرحمٰن اور انوار المصابیح کے مصنف، ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے، مشکات کی شرح انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، یہ اس وقت ہوگا کہ جب مسلمانوں کے اندر دین بیزاری ہو جائے گی، دین بیزاری آ جائے گی، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سمبند نہیں، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی ذوق اور کوئی شوق نہیں ہوگا۔ میں وہی روایت میں بات کہاں سے شروع کیا تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت نہیں قائم ہوں گی حتی یجعل کتاب اللہ آہ، قرآن کے سیکھنے کو، قرآن کے اپنے بچوں کو سکھانے کو، اور سکھانے والا سکھانے کو، اور لوگ سیکھنے کو، سکھانے والے کو اور سیکھنے کو آر محسوس کریں گے۔ مکتب میں پڑھاتے لوگ
क्या पढ़ाते हैं? मकतब में पढ़ाते हैं। उनको छुरी देखो क्या करने का, क्या देने वाले उनको? तुम्हारे क्या तनख्वाह है एक इमाम साहब की, मुअल्लिम की? हाँ जी, 12,000। 12,000 में क्या होता है? फिर भी देहात में। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसने इनकी अजमत को घटा दिया, जिसकी वजह से अब ये जहन बनता चला गया कुरान का पढ़ना भी और कुरान का पढ़ाना भी और कुरान के मकतब पे इसकी कोई वैल्यू और कोई इसका मकाम। डॉक्टर, इसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, इनका बेटा इंजीनियर बन रहा है, इनका बेटा अमेरिका को जॉब लगा उनको, और फुला कंपनी में से जॉब लगा। आंख फाड़ फाड़ कर हमारी मस्तूरात भी देखती हैं और अगल बगल वाले भी देखते हैं, और माँ बाप तो ऐसा लगता है कि इनका हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा बेटा वो कुरान पढ़े आज बच्चा, उनका कुरान खलास यार, कुरान खलास बताएगा सर क्या है? कुरान तोहफे में दिए, ये तो कुरान बच्चे को दिया, तुम्हें तो उस्ताद को क्या तो दिया नहीं सिखाया, तो दिए उस्ताद को भी। मैं इस पर बात शुरू कर रहा था, बात कहां से कहां पहुंची। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कितने दिया? 10,000 रुपये नहीं, हाँ कत्ते बनते चाचा मालूम है? दिरहम, 10,000 दिरहम के। और आज के जमाने में नहीं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात सुना रहा हूँ। आज अगर किनको तुम्हें नक्को जो, हाँ बोलते मैं तुम 10,000 दिए तो हमारा मेरा 10,000 कर को दिल पट जाएगा, हाथ फेल हो जाएगा। इसलिए कि दूर दूर तक ख्वाब और ख्याल में भी कुरान के पढ़ने पर किसी को 10,000 के मिलने का यकीन ही नहीं है, इम्कान ही नहीं। यकीन तो दूर की बात, इम्कान ही नहीं है। इसलिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे नजदीक, इसकी कोई अहमियत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि क़ुर्ब क़यामत में ऐसा होगा, हत्ता युजअल किताबुल्लाहि आरा यकूनुल इस्लामु गरीबा। जब ये सूरत हाल जब आएगी, कुरान के सीखने को और सिखाने को, सिखाने वाला भी और सीखने वाला भी और इनको सुनने वाले भी, इनको देखने वाले भी, इनके नजदीक कोई अहमियत, कोई वक़ार, कोई मकाम इनके नजदीक कुछ नहीं होगा। तो फिर होगा यकूनुल इस्लामु गरीबा, इस्लाम एक ओपरा एक अजनबी दीन बन जाएगा। यकूनुल इस्लामु गरीबा, समझ में आ रही बात है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरा मकसद तो इस वक्त आज आप हजरत की खिदमत में तकरीर करने का नहीं था। कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी लेकिन वो भी मैं सुना नहीं सका। वक्त माशाल्लाह काफ़ी हो चुका है। अल्लाह करे कि आप लोग सब जो है प्यार और मोहब्बत के साथ दीन की गाड़ी में सवार होकर चलते रहें। चलेंगे सब लोग? फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर अल्लाह के लिए आप आपस में मोहब्बतें रखकर चलते रहेंगे तो उलमा ने इसके मुसलमान पर 3 हुकूक लिखे हैं। मुसलमान पर 3 हुकूक लिखे हैं। पहला हक क्या लिखा है? पहला हक ये लिखा है कि भाई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो कम से कम नुकसान न पहुंचाए। पहला हक क्या लिखा? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो कम से कम क्या करे? यानी हर मुसलमान पर यह हक बनता है कि दूसरे मुसलमान को दुनिया के एतबार से भी दीन के एतबार से भी फायदा पहुंचाए। ये हक है। ये पहुंचाया तुमने? तुम्हें किसे पहुंचाया? अगल बगल वाले को?
یہ اپنی اپنی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھنے کی چیز ہے. میں ہمارے بغل میں جو رہتے ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچا ہے, دینی فائدہ کیا پہنچایا اور دنیاوی فائدہ. ایک بات اچھی طرح سے اور ایک بات بولتا ہوں, جو صرف قبر, حشر, جنت, جہنم, وہاں کا یوں بچھوا کاٹیں گے, سانپ کاٹیں گے, یہ بولتا ہے, لیکن بیمار پڑا ہے اسے پوچھ کے نہیں دیکھ رہا, کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے اسے پوچھ کر نہیں دیکھ رہا, قرض کے بوجھ کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. اگر صرف آخرت ہی کی باتیں اس کے سامنے کر رہے, جن دنیا کے حالات میں وہ گھرا ہوا مسلمان ہے اس کے تعلق سے مجھے کوئی فکر نہیں, تو یہ آخرت کی باتوں کا کرنا ہے ڈھکوسلا ہے. صاف سن لو, مستقبل کے حالات سے متفکر ہونا, جن حالات میں اس وقت وہ گھرا ہوا ہے اس کی کوئی فکر نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ڈھکوسلا ہے, ڈھکوسلا. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی. یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کیا, بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا کام کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن دوستو, کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک راستہ ہوتا ہے, ایک ڈنگ ہوتا ہے. صرف آخرت کریں گے تو ہماری بات سامنے والے کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق کیا ہے؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ دینی فائدہ بھی پہنچائے اور بولو دنیاوی فائدہ بھی پہنچائے. وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر سو رہا ہے. نہیں معلوم ہم نے کھاتے ہی سوتے. یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, ایسے بے شمار ہماری بستی میں مسلمان ہیں, بے شمار مسلمان ہیں جن کے گھروں میں بے شمار مسائل ہیں, وہ سارے اس میں ہیں. یہ صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہے. دوستو, مسلمانوں جس پوزیشن میں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, اس بات کی کوشش کرو کہ ہمارے بھائیوں کے پیروں کو مضبوط کرو. جو آگے بڑھتا ہے پڑھاؤ, جو آگے بڑھتا ہے پڑھاؤ. جس طرح سے ہمارا تعاون ہو سکتا ہے تعاون کرو. جن کو جس فیلڈ میں ہم آگے بڑھا سکتے ہیں وہ تو نہیں, اس کے پیر کیسا کھینچنا, اس کے پیر کیسا کھینچنا, یہ کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں, ہمیں تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلا حق کیا بولا میں؟ ہاں جی, ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے, دینی فائدہ بھی پہنچائے اور دنیا میں. اب صورتحال ہماری یہ ہے کہ جورو مرد کو فائدہ نہیں پہنچا رہی, مرد جورو کو نہیں فائدہ پہنچا رہا, باپ بچہ کچھ فائدہ نہیں دے رہا. کیا سب ہے تو ننے بیٹے کو, یا سب ہے تو ننی بہو کو. اب یہ سسٹم, یہ سلسلہ آج کل چل رہا ہے. دوستوں, پہلی بات علماء نے یہ لکھی. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ کسی کو تم خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دو, کسی کو غم تو مت دو. کسی کو تم خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دو, کم از کم کسی کو غم تو نہ دو. دوسروں سے غم بہت کم مل رہے ہیں. دوستوں, بزرگوں, حالات اتنے گمبھیر ہیں, ایسا پلان اور ایسا منصوبہ, ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آیا ہوں. ان ساری چیزوں کو اس وقت آپ کہ یہاں کے حالات سے موافق نہیں ہوں. کون سی بات کہنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے, کون سی بات آپ کے یہاں کہنا حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے, میں نہیں جانتا.
صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت آپ حضرات کو، اللہ کے واسطے ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کا کام کریں۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت 700 درہم کا قرضہ ہے، اللہ کے واسطے میرا وہ قرضہ ادا کر دو، پھر سے اللہ ہی اللہ کروں گا۔ اس 700 کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں اور حالات میں مبتلا ہوں، نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں مجھے چین ہے، اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے تاجر تھے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے، 4 مہینے درس و تدریس قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، 4 مہینے تجارت کرتے تھے، لاکھوں اور کروڑوں پتی تھے۔ حسین بن عیاض نے ان سے اعتراض کیا ایک مرتبہ، عبداللہ ابن مبارک تم تو زہد کی تعلیم دیتے ہو اور خود اتنی بڑی تجارت کرتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کا کام تمہارا ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان جاتا ہے، تجارت کا سامان جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ تمہاری وجہ سے کرتا ہوں، اگر تمہارے جیسے لوگ پڑھنے پڑھانے والے دین کا کام کرنے والے دنیا میں نہ ہوتے تو عبداللہ ابن مبارک کو تجارت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں، آپ لوگ دین میں کے کام میں لگے ہو، تمہاری دنیا کی ضرورتیں ہیں، اگر تم بھی تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ گے تو دین کے کام میں حرج ہوگا۔ تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو عبداللہ ابن مبارک چاہتا ہے کہ میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں اور تم جس دین کے کام میں لگے ہو اس کام میں لگے رہو، اس کے لیے عبداللہ ابن مبارک تجارت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ حسین بن عیاض نے اعتراض کیا تھا۔ بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں واقعہ سنا رہا تھا، 700 درہم میرے کاندھے پر بوجھ ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میرے بھائی دوسرے ایک درمیان میں بات کرتا ہوں، ایک بات سن لو، پہلی مرتبہ آیا ہوں، طبیعت تو چاہتی ہے بہت کچھ سناؤں، میں آپ سب کے پیر پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے شادی کے واسطے، منگنی کے واسطے، چڑھاوے کے واسطے، گھر بننے کے واسطے، کپڑے خریدنے کے واسطے اور چلا کرنے کے واسطے، چھٹی کرنے کے واسطے ہرگز قرض مت لو، تمہارے پیر پکڑتا ہوں۔ جتنی اللہ نے تمہاری چادر بنائی ہے اسی کے اندر اپنے ساری ضرورتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ جو قرض لیتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں اور جو غلام ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ قرض لینا جائز ہے، حضور نے بھی لیا ہے، فقہاء نے لکھا ہے قرض لینا صرف 2 آدمیوں کو کی اجازت ہے، 2 جانب دے سکتے ہیں۔ کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، کچھ نہیں، مینیجر سے میری بہت دوستی ہے، خالی درخت اپلیکیشن ڈالنے کی ضرورت، یہاں آج ڈالا کہ شام تک منظور، ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ مسلمان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے۔ وہ مسلمان قابل فخر ہے کہ جس کے کانوں پر 1 روپیہ بھی قرض نہ ہو، 1 روپیہ بھی قرض کا نہ ہو۔ کون نہیں لیں گے قرضہ؟ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کو کبھی زندگی میں قرضہ لینے کی نوبت نہ آئے، اور جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ان کو بھی بہت مجبوری میں لوگوں ماں کے لوگوں قرضہ لینا۔ آنے والے دن بہت گمبھیر ہیں۔ لاک ڈاؤن ایک اس کا شیمپل ہے، شیمپل۔ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ اس کا ایک شیمپل ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک مسلمان کے پاس اتنا سرمایہ ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہونا چاہیے کہ جس سرمایہ کے ذریعے سے وہ 1 سال 2 سال 4 سال بغیر کاروبار کے اپنے گھر کی ضرورتوں کو چلا سکے۔ بیان کی بات نہیں کر رہا میں، تمہارے گھروں میں رہنا چاہیے۔ کیونکہ وہ سرمایہ وہ تمہارے گھر کے لاکر میں ہو، ہرگز منگنی آئی، چلا آیا، چھٹی آئی، وہ تمہارے پاس کی وہ رقم بھی تم استعمال مت کرو۔ میں قرض کی بات سے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ تمہارے دماغ میں اترے میری بات۔
ورنہ دوستوں بزرگوں وہ دن بہت دور نہیں ہے، وہ دن آئیں گے اور اس وقت تم میری اس بات کو یاد کرو گے، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں وہ، کیا ہوتے ہیں اوپر